السلام علیکم. ڈاکٹر دانش پروگرام ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. آج ویسے تو 73 سال میں پاکستان میں کئی ماشاء اللہ بھی لگے. اس میں آرمی کے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی حکومت کی سربراہی کی, سویلین نے بھی سربراہی کی, ایز اے صدر بھی کی, ایز اے وزیر اعظم بھی کی. تو یہ کل ٹینیور تقریباً 73 سال کا ہو گیا ہے 1947 سے لے کر, اور اس میں کئی وزیر اعظم اور کئی صدور عسکری مثلا ان سے اور سویلین دونوں سے آئے. میں آج صرف چند 3 کی بارے میں تھوڑے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ جو 3 لیڈرز ہیں پاکستان کے, ان کی آج کہ انہوں نے کیا کام کیا. ویسے تو ان کی سیاست سے, ان کی آپ کے حکومتی حکمت عملی سے ان تینوں کے شدید اختلافات بھی کیے جا سکتے ہیں اور حمایت بھی کی جا سکتی ہے. لیکن آج میں ان کے 3 جو لیڈرز ہیں ان کے چند باتیں رکھوں گا سامنے. زیادہ نہیں, بہت ڈیٹیل میں نہیں رکھنا چاہتا, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور ایک کمپیریزن تھوڑا سا ہے خاص طور پہ ان کی اچیومنٹ کے حوالے سے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان 3 لیڈران میں نے آج رکھا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو رکھا ہے, اور نواز شریف صاحب کو, اور آپ کے عمران خان صاحب. بظاہر تو یہ تینوں ایک قد کاٹ کے لیڈرز نہیں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا اپنا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے ان کا. نواز شریف صاحب کو بھی ایک لحاظ سے اب بڑا لیڈر کہا جا سکتا ہے, کیونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. عمران خان صاحب ایک نئے ابھرتے ہوئے آپ کے لیڈر تھے, اور ان کی 22 سالہ جدوجہد کی بنیاد پر ابھی وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو 3 جو لیڈرز ہیں ان میں بظاہر تو بہت فرق ہے, لیکن چند باتیں سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں, ان تینوں پہ الزام ہے کہ میں نہیں بول رہا, میں الزام پہ لے کے آ رہا ہوں کہ یہ تینوں کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے, تینوں کو فوج جو ہے وہ لے کر حکومت میں آئی ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, چاہے وہ آپ کے عمران خان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں. یہاں پہ بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ڈیفینیٹلی ایوب خان کے زمانے میں آپ کے وزیر رہے, کلوز رہے بہت زیادہ. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ ان کو لانے میں, سیاست میں پروموٹ کرنے میں آپ کے ایوب خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. لیکن جو وزیر اعظم بنے آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, تو وہ وزیر اعظم وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے نہیں, بلکہ 70 کا الیکشن سب جانتے ہیں کہ جی 70 کے الیکشن میں ضرور لائی تھی اسٹیبلشمنٹ, ان کو وزیر بنایا, ایوب خان کے ساتھ رہے, لیکن پھر اختلافات ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی الگ کی. اپنی پارٹی کے بعد وہ 70 کے الیکشن میں گئے, اور 70 کا الیکشن کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ کا شفاف الیکشن ہے. اور اس الیکشن میں کیا ہوا, اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی جیت گئی. اور یہ عام سی جیت نہیں تھی, یہ بہت بڑی جیت ہے, کیونکہ اس میں بڑے بڑے برج جو ہیں وہ گر گئے. ایک عام آدمی جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوا تھا, ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی سحر اور ان کی آپ کے حکمت عملی کی بنیاد پر جن کو بھی انہوں نے ٹکٹ دیا, انہوں نے بڑے بڑے برج کو, بڑے زمیندار, بڑے جاگیردار, بڑے وڈیرے, بڑے بزنس مین, ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا. یہ تاریخ ابھی تک ہم نے دوبارہ پاکستان میں نہیں دیکھی. گویا اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے آنے میں, پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے ان کا اختلاف ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ الیکشن میں جاتے ہیں, اور ایسا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب پورے پاکستان میں جو ہے وہ تاریخ بدل دی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. اس کے بعد جناب یہ بھی ہوا کہ جب ان کے اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے بڑھے مختلف ایشوز پہ, حکمت عملی پہ, تو آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ گرفتار کیس بن گیا ان پر, انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور اس کے بعد ان کو آپ کے پھانسی بھی دے دی گئی. اس مثلا یہ ان کے سامنے یہ چیز سامنے آتی ہے اس لحاظ سے.
اب ان کے چند کارنامے، چند باتیں میں سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا نواز شریف صاحب کی طرف بھی آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے، وزیر اعلیٰ بھی رہے. ان کے اوپر مکمل طور پر یہ الزام ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا. تو یہ الزام ان پر سنگین الزام ہے بالکل ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب میاں نواز شریف صاحب حکومت کا حصہ بنے تو پھر ان کے اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے ہونا شروع ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت کو فارغ بھی کیا گیا، پھر عوامی دباؤ اور الیکشن کی بنیاد پر یہ دوبارہ آ گئے. تو گویا اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کو لاتی ہے، وزیر اعلیٰ بناتی ہے، وزیر اعظم بناتی ہے، پھر نواز شریف صاحب کے سیاست میں تبدیلی آتی ہے، حکمت عملی میں تبدیلی آتی ہے اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اور نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی اختلافات شدید ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں، پھر خاتمہ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے وہاں پہ پہنچ گئے جہاں پر ان پر کیس کیا گیا، ان کو پھر جیل کیا گیا، جیل کے بعد سزا ہوئی، اور سزا کے بعد ان کو جلا وطن بھی کیا گیا. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جی ان کی ایک حکومت کو جو کہ جمہوری حکومت تھی، غیر آئینی طور پہ ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے اختلافات کا نتیجہ نکلا. کیا ان کے کارنامے ہیں، انہوں نے چند کیا کارنامے کیے، یہ باتیں میں تو آگے چل کے بتاؤں گا. اب آئیے ذرا عمران خان کے اوپر. عمران خان نواز شریف کی طرح یا آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ان پر الزام یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی تھے. جب انہوں نے سیاست شروع کی اور سیاسی طور پر انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دینا کیا تو وہ سخت ترین اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے نشانہ بنایا. سخت ترین انہوں نے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ میں خاص طور پہ فوج کو اور ان کے اہم ترین کرداروں کو انہوں نے شدید نشانہ بنایا. یہ عمران خان کی سیاست چل رہی ہے آگے. پھر کیا ہوا؟ ان کے یہ اسٹارٹ اختلاف سے لیا انہوں نے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کا اسٹارٹ اختلاف پہ نہیں تھا، نواز شریف صاحب کا اسٹارٹ اختلاف پہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کا اختلاف مکمل طور پر اسٹارٹ اختلاف پہ شروع ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مختصر ساری چیز لے کے چل رہا ہوں. پھر عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنتے ہیں، الیکشن ان کو جتایا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں، عوامی مدد سے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنتے ہیں. یہ ذرا سا فرق ہے. بھٹو نے شروع میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں کی، بعد میں شدید مخالفت ہوئی. نواز شریف نے شروع میں مخالفت نہیں کی اسٹیبلشمنٹ کی، بعد میں شدید مخالفت ہوئی. عمران خان نے شروع میں مخالفت کی فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن آج تک وہ کہتے ہیں کہ میں اور فوج ایک پیج پہ ہیں. عمران خان صاحب کو لانے والے کون ہیں؟ عمران خان صاحب کو سیاست میں لانے والے جو الزام ہیں وہ ہے آپ کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. یہ میں نہیں کہتا، یہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، یہ آپ کے حکیم سعید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ جنرل حمید گل صاحب کہتے ہیں مرحوم. اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا اخبار ہے، اس اخبار کے ساؤتھ ایشین کراسپونڈنٹ کرسٹوفر تھامس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو، یہ 1996 میں دسمبر میں یہ خبر چھپی تھی، میں دکھا چکا ہوں کہ اس خبر میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جو آپ کے ان کے سسر ہیں یہودی بزنس مین بہت بڑے، انہوں نے بہت خطیر رقم دی ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کو اور سیاست کرنے کو. تو یہ الزام اسٹیبلش ہے کہ انیشلی فوج نے ان کو آپ کے آگے نہیں کیا، اوپر نہیں اٹھایا، کیونکہ فوج سے تو ان کے شدید اختلافات تھے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے شدید اختلافات تھے، لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پک کیا. جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کے لحاظ سے کرسٹوفر تھامس
کی تردید تو کی عمران خان صاحب نے ان کے خبر کی، اور کہا تھا کہ میں ان کو کورٹ میں لے جاؤں گا اور ایسی سزا دلواؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گا، یہ اخبار ہی بند ہو جائے گا. لیکن کرسٹوفر تھامس کے بقول وہ انتظار ہی کرتے رہے. عمران خان صاحب عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور ایک تردید کی بنیاد پر وہ چلے گئے، اور آج تک انہوں نے کوئی ایسی عدالتی کارروائی اس خبر کے اگینسٹ نہیں کی، اور جبکہ یہ بہت سنگین الزام ہے عمران خان کے اوپر. تو یہ صورتحال تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ایک پیج پہ ہیں. جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ کرتے ہیں، بقول لوگوں کے، اینالسٹ کے، اپوزیشنز کے، کہ عمران خان صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم ہے اور آپ کے ایک کمزور وزیر اعظم ہے. وہ ہر وہ حکم مانتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان سے کہتی ہے. یہ پوزیشن اب تک آئی ہے. اب آئیے چند اہم باتیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی بہت سی باتوں سے ان کی تعریف بھی کی جا سکتی ہے. میں چند باتیں لے کے آ رہا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ بھٹو نے آخر اس ملک کو دیا کیا ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہاں جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے، جیسے میں نے کہا کہ ان کی حکومتی اقدامات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بہت سی نیشنلائزیشن پہ بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں، بہت حمایت کرتے ہیں. تو میں ان اختلافات کو کسی اور وقت پہ رکھوں گا، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کیا تھا ان کا؟ 73 کا آئین دیا انہوں نے، اور وہ آئین جو متفقہ آئین تھا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں ایٹم بم کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر قدیر کو لے کے ایٹم بم کی بنیاد رکھی. اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے. تیسرا، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، وہ بھی کام بہت بڑا ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے قائدیانیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ آپ کے کافر ہیں، یعنی اقلیت میں شمار کی جاتی ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کے علاوہ مسلم کانفرنس تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس، جو کہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی، بہت بڑا یہ بھی کارنامہ تھا. 73,000 جنگی قیدی جو ہیں وہ لے کے آ گئے، اور کئی ہزار مربع گز جو پاکستان کی سرزمین پہ بھارت نے قبضہ کیا تو وہ بھی لے کے آ گئے. تو یہ چند ایسی باتیں جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. باقی بہت سی باتیں جس سے اختلاف ہے، میں کسی سٹیج پہ بات کروں. نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، بھارت کے 5 ایٹمی دھماکے کی بنیاد پہ. دباؤ بھی تھا، لالچ بھی تھی، لیکن انہوں نے یہ دھماکہ کیا. اب اس کے اوپر بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن یہ بات سامنے ہے کہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے جب 6 دھماکہ ہوا تھا، اور ود آؤٹ اپروول آف پرائم منسٹر یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو سب مانتے ہیں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی. بہت بڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، وہ ختم کر دی تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دور میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی وزیرستان میں، کراچی میں، بلوچستان میں، وہ ختم کر دی. اس کے بعد ان کا بڑا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے موٹر وے کا جال بچھایا اور ایسی بسز دی جو آج کی جدید دور کی بسز ہیں. یہ ان کا کارنامہ ہے، ان کو مانا جائے گا. معیشت کو استحکام دیا، جی ڈی پی 5.8 تک پہنچا دی، اور ڈالرز کو بہت کنٹرول کیا. میں کسی وقت ڈیٹیل میں آلریڈی بات کرتا رہتا ہوں. اور سی پیک دیا ہے نا. سی پیک شروع میں بہت سارے لوگوں نے، زردائی صاحب وغیرہ کہتے ہیں، پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں، لیکن بہرحال انہی کے دور میں سب سے زیادہ سی پیک کو اسٹرینتھ ملا اور یہ پروجیکٹ آیا، اور یہ پاکستان کا معاشی ایندھن کہلایا. سی پیک انہوں نے دیا. تو یہ چند باتیں تھی جو نواز شریف. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے کام کیے جو میں یہاں نہیں، کنٹروورشل بھی کیے، اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ بھی رہوں گا. عمران خان صاحب کے بارے میں آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس ملک کو 3 سال اور 5 سال کے پی کے حوالے سے کیا دیا؟ احساس پروگرام دیا، جو کہ واقعی ایک اچھا پروگرام ہے لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو آپ جو ہے بھکاری بنا رہے ہیں، باہر پیسے دے کے ان کو کام نہیں کرتے ہیں. یہ احساس پروگرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صرف نام تبدیل کیا. عمران خان صاحب نے کیا دیا ہے؟ لنگر خانہ دیا. عمران خان صاحب نے کیا دیا ہے اس ملک کو؟
مسافر خانہ دیا. اس کے علاوہ بتائیے عمران خان صاحب نے کیا دیا ہے؟ میں تلاش کرتا رہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں اچھی اور بری کہ کیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، اس میں بھی کوشچن آ جاتا ہے. معیشت ہے، اس کہتے تو ہیں لیکن کوشچن ہے. تو یہ 3 چیز کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ دیا عمران خان صاحب. آئندہ ایک پروگرام کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ اس ملک کے خلاف ایسے اقدامات ان کے جو اس ملک کے خلاف آئے ان 3 لیڈروں میں کیا کیا تھے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.